اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب بارات کی وجہ تسمیہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مبارک رات سے مراد شب برات ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونے سے قطع تعلق کرنے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ الصق یعنی تقسیم امور والی رات، اور لیلۃ الرحمت یعنی نزول رحمت والی رات کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ مبارک رات ہے کہ اس میں قرآن پاک لوح محفوظ سے صحف ملائکہ میں منتقل کیا گیا۔ لیلۃ البراہ مغفرت والی رات، بری ہونے کی رات کہ اس میں لوگ نیکی کے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے نجات حاصل کرتے ہیں۔ لیلۃ الرحمت رحمت کی رات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا نزول ہوتا ہے، یعنی تمام رات آسمان دنیا پر رحمت باری تعالیٰ کے نزول کی وجہ سے نام ہی رحمت کی رات پڑ گیا۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ مبارک رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کے لیے کثرت سے برکتیں ہیں، اور عرش سے لے کر تخت ثری تک ہر ایک ذرہ جمال الہی کی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس رات میں لوگ جہنم کی آگ سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ الرحمت اس لیے کہ یہ رحمت والی رات ہے۔ لیلۃ الصق اس لیے کہ اس رات میں مومنوں کے لیے برات لکھ دی جاتی ہے، شب برات اور اس کے نوافل۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ ذلت و گمراہی سے بیزار ہو کر دور ہو جاتے ہیں۔ اس رات میں کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی آنے والے سال میں جو کام ہونے والے ہوتے ہیں، ان کاموں پر شعبان کی 15ویں رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ سال کے لیے رزق کا نظام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور لڑائیوں جنگ کا نظام جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور زلزلوں کڑک اور زمین میں دھسا دینے والے اعمال کا نظام پہلے آسمان کے منتظم عظیم فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور مصیبتوں کا نظام ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام مولا مکرمہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں آئندہ سال کے تمام امور کا انتظام فرما دیا جاتا ہے۔ بعض زندوں کو مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بیت اللہ کے حاجیوں کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کے نام پھر اس پر لکھی ہوئی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ فضائل شب برات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ اس رات اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے، بخشش چاہنے والوں کو مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پہ ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول و اجلال ہوتا ہے، اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص جس کے دل میں بغض ہو۔
حضرت ابو موسیٰ شعری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کے۔ حضرت معاذ بن جبل صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف سے رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ ور لوگوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے مشرک اور کینہ ور کے باقی سب کو مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیبی۔